ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. توشيق پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11 اپریل 2025 بمطابق 12 شوال المکرم 1446 ہجری جمعہ المبارک کے عظیم خطبہ سے آپ کے سامنے حاضری ہوئی اور آپ اس عظیم خطبہ سے مخاطب ہیں. بالترتیب آپ سمجھتے ہیں رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا جمعہ پڑھانے کا شرف حاصل کر رہا. مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روح سے مومن کی وہ صفات بیان کروں گا جو ابتدائی صفات ہیں اور جن صفات کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. ایک تو یہ ہے میں اپنی طرف سے چند صفات کا ذکر کروں کہ مسلمان میں یہ صفات ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کائنات کے کوئی بزرگ، کوئی ولی، پیر طریقہ، کوئی شخصیت، کوئی رہنما بیان کریں کہ یہ صفات مسلمانوں میں ہونی چاہیے اور ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرکھا جائے کہ مومن ہے کون. ان میں صفات ہیں جسے میری اور آپ کی یا کسی بھی رہنما انتخاب کرنا صفات میں اختلاف و اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، یہ عارضی ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے جو صفات عرض کرنے لگا ہوں وہ اس اللہ کے قرآن میں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان صفات کو اس کے اندر بیان کیا ہے. اور
سورۃ البقرہ میں وہ صفات موجود، اللہ کا قرآن یوں کھولیں گے تو شروع کی ابتدائی آیاتوں میں ان 5 صفات کا ذکر موجود ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اب وہ صفات سورۃ البقرہ میں موجود، اور سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، جس کے تقریباً 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور سورۃ البقرہ مدنی سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے تقریباً 550 کے قریب کلمات میں 25,613 اس کے حرف ہیں۔ اس مبارک سورت میں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تفضیل کا بیان ذکر کیا ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ سچی کتاب ہے، ان کے بعد مالک کائنات نے اس قرآن کے اندر مومن کی صفات کو بیان کیا ہے، اور سورۃ البقرہ مومن کی صفت کو بیان کرنے کے بعد کافر کی علامات بتاتی ہے، پھر منافقین کی نشانیاں بھی بتاتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی اس مبارک سورت میں، اس سورت کا نام تقریباً 2 آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ اسرائیل گئے کا ذکر اس مبارک سورت میں موجود ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور بے شمار فضائل کے ساتھ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک سورت کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہا کرو، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ سورۃ البقرہ آپ کے گھروں کو محفوظ فرماتی ہے برے اثرات سے، آپ کے گھروں کو جنات سے محفوظ کرتی ہے۔ اس لیے گھر میں اگر یہ تکلیف اور پریشانی محسوس ہو رہی ہو، گھر میں جنات ہیں، اثرات ہیں، سایہ ہے، علماء کرام نے محدثین مفسرین نے لکھا، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک سورت کی تلاوت کرتے رہا کرو اپنے گھروں میں، تاکہ آپ کے گھر جنات سے، اثرات سے اور ان تمام مشکلات اور مسائل سے محفوظ رہیں، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ اللہ کا سارا قرآن موجود ہے، پورا قرآن رحمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ خاص فضیلت بھی ہے، جیسے اس سورت میں آیت الکرسی دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیا جائے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ پوری سورت کی کیا بات ہوگی، 25,613 حروف پر مشتمل 40 رکوع، 286 آیات پر یہ آیات یہ سورت مشتمل کی بڑی قرآن کی سورت ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کھولتے ہوئے جو مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہوئے، سب سے پہلے یہ بتا دیا، مسلمانوں کے ذہن میں، دل دماغ میں بٹھا دیا، اس قرآن پاک میں شک نہیں کرنا، جو بھی اس میں بات آئے، جو بھی مسئلہ آئے، اللہ کی توحید کی بات ہے، اللہ کی بڑھائی کی بات ہے، رب کی الوہیت کی بات ہے، رب کی ربوبیت کی بات ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہو، نبی کی نبوت کا اعلان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا اعلان ہو،
اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب سچی ہے، یہ میری کتاب ہے، میرا کلام ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد تم اگر مومن ہو، تم مسلمان ہو تو آؤ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات جو اللہ بیان کرتے ہیں اگر وہ ہمارے اندر موجود ہیں تو اس پہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ میرے اندر وہ صفات مکمل موجود ہیں جو میرا رب چاہتا ہے۔ اگر وہ صفات میرے اور آپ کے اندر موجود نہیں یا کسی ایک صفت میں کمی ہے تو پھر اللہ سے رو رو کر مانگ کر توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جن صفات کو آپ نے خاص کیا ہے متقی لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، جن صفات کا آپ نے انتخاب فرمایا جو آپ کی چاہت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ صفات ہو، اللہ فلاں صفت میرے اندر کمی ہے، آج میں نے جمعہ کے خطبہ میں سن لیا کہ یہ صفات ہونی چاہیے، اس کے بعد میں ان صفات پہ عمل کرنے والا بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے تو ان صفات پر چلانے والا بنا دے۔ اللہ سے ان صفات کے متعلق مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لیں غیب پر، ایمان لیں غیب پر، ان کا ایمان ہو اس پر دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت نہیں، مذاکرات کی ٹیبل سجانے کی ضرورت نہیں، اس پر سوال و جواب کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، مومن کا ایمان اسی بات پر ہونا چاہیے۔ اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بیماری اور شفا کا مالک ہے، روزی رزق کا مالک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ ایمان بالغیب، یہ کہیں ایمان بالغیب ہے، اس پہ دلیل نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ ہے تو کہاں ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کب پیدا ہوا، اس کا باپ کون، اس کی اولاد کون ہے، وہ خود کس کا بیٹا ہے، بیوی بچے اس کے کہاں ہیں، اس کا گھر کہاں ہے۔ یہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالغیب نہیں، یہ تو کفر کا راستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میرا باپ، نہ میری اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ کو اور مجھے یہودیوں والا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، مجھے اور آپ کو عیسائیت والا عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جس طرح یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ غلط۔ اللہ کہتے ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ فرماتے نہیں۔ کسی نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین ہے، اللہ کہتے نہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ اللہ ہے؟ میں نے آدم کی طرح تخلیق دی عیسیٰ کو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میں نے آدم کو اس طرح بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، اسی طرح میں عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب مومن کی پہلی صفت، عمل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس پہ دلیل نہیں، دلائل ہے، مانگنے والا مسلمان نہیں، عقیدہ ہونا چاہیے میرے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایمان بالغیب، نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے
نہیں دیکھا، مانتے ہیں اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، پتہ ہے کہ مدینے کے تاجدار ہیں، رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان بالغیب رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ مکہ کے در یتیم ہیں، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے لال ہیں، رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ 1400 سالوں کے بعد یہ چشتی نگر والوں نے نہیں دیکھا، پاکستان والوں نے نہیں دیکھا، کلندر آباد کراچی والوں نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں کہ وہ عرب کے دنیا کے لوگوں کے سردار محمد رسول اللہ سید الانس والجنات تھے، وہ ختم المعصومین تھے، وہ ختم المرسلین تھے، وہ خاتم المعصومین تھے۔ عقیدہ ہے کہ وہ شافی محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں اللہ ہے، رسول کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں رسول ہے۔ ہم نے تورات کو نہیں دیکھا، تورات کے صاحب رسول تورات کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں تورات کتاب سچی ہے اور اس کو لانے والا رسول سچا۔ انجیل کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں انجیل کو لانے والا نبی سچا۔ ہم نے زبور کو نہیں دیکھا لیکن داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام زبور لانے والے سچے رسول ہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لو اللہ پر، یہ ایمان بالغیب ہے، پہلی صفت مومن کی۔ آمنت باللہ، ایمان ہم لاتے ہیں اللہ پر، وہ ملائکہ، اور اللہ کے سارے نوری ملائکہ فرشتوں پر۔ ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں وہ کتاب لانے والے، قرآن لانے والے، اللہ کا کلام لانے والے، تورات لانے والے، زبور لانے والے، انجیل لانے والے، صحیفہ سلیمانی لانے والے، صحیفہ ابراہیمی لانے والے، تختی آسمانی لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ہم ان کو گالی نہیں دیتے، اگر کسی نے دی وہ مسلمان نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه، وہ اللہ کے رسول پر قرآن لاتا تھا، اس سے دشمنی مت کرو، وہ جو لاتا ہے خدا اسے دیتا ہے، جبرائیل اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتا، وہ بڑا امانت دار ہے، وہ بڑا فرما بردار ہے، مطاع ثم امین، وہ بڑا فرما بردار امانت دار ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ فرشتوں کی سرداری کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی مٹی کی خاک کی بھی خاک ہیں۔ یہ ہمیں بڑا شرف حاصل ہے، نسبت رسول اللہ سے جڑی ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، روح اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس کلیم اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ ہم نے داؤد کو نہیں دیکھا لیکن اس خلیفۃ اللہ کو مانتے تو ہیں نا، یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن اس صدیق اللہ کو مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا اس نجیح اللہ کو ہم مانتے تو ہیں۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے یوشع علیہ السلام کو نہیں دیکھا، شیس علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آدم کی انابت کو تسلیم کیا، زو کو عبادت یحییٰ کی ہم نے تسلیم کی، سلیمان کی حکومت تسلیم کی، لقمان کی حکمت ہم نے تسلیم کی، یوشع کا جذبہ جہاد تسلیم کیا، ابراہیم کی بت شکری ہم نے تسلیم کی، موسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی ہم نے تسلیم کیا، ایوب کا صبر و تحمل ہم نے تسلیم کیا، یوسف کا حسن و جمال تسلیم کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، وملائکتہ ورسلہ، ان ساری چیزوں کو جب ہم نے مانا، اللہ
نے قرآن میں کہہ دیا الذین یؤمنون، یہ وہ مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بالغیب جو ایمان لے ہیں غیب پر، انہوں نے مجھے بھی مانا، رسولوں کو بھی مانا، کتابوں کو بھی مانا، رسولوں کو بھی مانا، انہوں نے فرشتوں کو بھی مانا، انہوں نے قدرت کو بھی مانا، انہوں نے قیامت کو بھی مانا، آخرت کے دن کو بھی مانا، حساب کتاب کو بھی مانا، روز جزا کو بھی مانا، ترازو لٹکانے والے خدا کو مانا، اس کے عدل و انصاف کو بھی مانا۔ اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت، انہوں نے موت کو بھی مانا، زندگی کو بھی مانا، حیات کو بھی مانا، انہوں نے نفع نقصان کو بھی مانا، یہ مان گئے دینے والا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، تقدیر اللہ ہے، پوری کائنات کو کھلانے والا اللہ ہے، سارے اللہ کے در کے بھکاری، سارے اللہ کے در کے سوالی، سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب اللہ کی چوکٹ پہ جھکتے ہیں، سب رسول اللہ کی امت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب تم یوں ایمان لے کر آؤ گے میں رب تمہاری جنت کے فیصلے کر بیٹھوں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے مومنین کی، پہلی صفت ہے مسلمانوں کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے ہیں جب تم ایمان لے آئے غیب پر، ایک صفت کامل اور مکمل ہوئی، تم نے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ٹھان لیا ہے، ایمان بنا دیا ہے، اب اس کے بعد دوسری صفت کہ دیکھ لو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت مومن نماز پڑھتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، مکبر مسجد میں اذان دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ بہت بڑا ہے، آؤ تمہیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگاتا ہے۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ پھر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کے لیے مسجد کے اندر دوڑ کر آتا ہے، بھاگ کر آتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پھر اس قرآن میں کتاب میں وہ اوقات نماز کو ڈھونڈتا ہے، صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، صلاۃ المغرب، یہ سب ڈھونڈتا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کبھی قرآن یقیمون الصلاۃ کہتا ہے، کبھی اقیم الصلاۃ کہتا ہے، کبھی اقیم الصلاۃ کہتا ہے، کبھی یقیمون الصلاۃ کہتا ہے۔ مسلمان پھر بھی اگر غافل رہے، پھر بھی مومن کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اللہ 5 دفعہ بلائے، رب 5 دفعہ پکارے، مؤذن 5 دفعہ اعلان سپیکر میں کرے، پھر بھی مسلمان نہ آئے، قرآن کہے تیری صفت یہ ہے، تیری علامت یہ ہے، تیری نشانی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، جب اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے، مسلمان نماز کے لیے دوڑ کر آتا ہے، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ توجہ کرنا، نماز قائم کی بات کرتا ہوں، نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ بات یقیمون الصلاۃ کی ہے، اقام الصلاۃ کی ہے، یقیمون الصلاۃ کی ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، اس بات کی طرف بات چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مؤذن کہے اللہ اکبر، تم مسجد کے اندر آ گئے، تم نے نل کھول لیا، وضو کر لیا، خشوع خضوع سے وضو میں مستحبات کو سامنے رکھا، وضو کے آداب کو سامنے رکھا، وضو کی سنت کو سامنے رکھا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر خشوع خضوع سے نیت کے ساتھ
ساتھ، ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، وضو کے اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جب تم مسجد کے اندر آ گئے، اب تم نے نیت کی اعتکاف کی نیت بھی کر لی، دعا بھی پڑھ لی، درود و سلام بھی پڑھ لیا۔ دیکھو اگر 5 منٹ باقی ہیں جماعت کھڑے ہونے میں، نماز کھڑے ہونے میں، تو 4 رکعت نماز نفل پڑھ لو، سنت ہے تو سنت مؤکدہ پڑھ لو۔ اگر سنت کا وقت نہیں ہے، 2 منٹ باقی ہیں، پھر مسجد کا حق یہ ہے، نماز کا حق یہ ہے، خشوع خضوع کا حق یہ ہے، مومن کا حق یہ ہے، اللہ کو راضی اس طرح کرے 2 رکعت کی نیت کرے، بغیر 2 رکعت پڑھے مسجد میں نہ بیٹھے۔ علماء کرام نے لکھا مختصر تلاوت کرے، مختصر سورت پڑھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، ضروری نہیں کہ 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے، نہیں، بلکہ 1 مرتبہ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہا جائے، سجدہ کرتے جائیں، وہاں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جائیں، کوئی بات نہیں، حق تو ادا ہوا نا مسجد کا، نماز کا حق تو ادا ہوا، جس کام کے لیے اللہ کو خوشی تو ہوئی، یہ نماز کی تیاری تھی، نماز کی تمہید تھی، یہ نماز کا مقدمہ تھا، نماز کی ابتدا تھی، گویا کہ یہ تیاری 2 رکعت ان فرائض میں آنے کے لیے تھی۔ یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، دوسری صفت یقیمون الصلاۃ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ کے گھر میں جب آئیں وضو خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اور سنت خشوع خضوع کے ساتھ ہو، نوافل خشوع خضوع کے ساتھ ہو، نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے، نماز کے بعد استغفار ہو جائے، یقیمون الصلاۃ، استغفار ہو جائے، اللہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، مولا سبب تو پورے بنا کے آیا تھا، اب تو ہی قبول کر لے، اس پہ استغفار ہو جائے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے، مومن کی نماز تو وہ ہے جو مومن کو روکے برائی سے، اچھے کاموں کی طرف ترغیب دے۔ کسی نے کہہ دیا یہ کلندر آباد والے، چشتی نگر والے زکریا مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے دیکھا، ان کو دیکھا یہ رکوع بھی کرتے ہیں، یہ سجود بھی کرتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت بھی نماز میں کرتے ہیں، یہ گناہ بھی کرتے ہیں، ان کو بازاروں میں بد نظری کرتے دیکھا، ان کو سودے میں ناپ تول میں کمی کرتے دیکھا، ان کو غیبت کرتے دیکھا، ان کو جھوٹ بولتے دیکھا، اللہ یہ کیسی نمازیں ہیں، یہ شیطان پٹی پڑھا رہا ہے، کیسی نمازیں ہیں، کوئی کام کی نہیں، تم نماز بھی پڑھتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، گالی بھی دیتے ہو، بد نظری بھی کرتے ہو، ارے کتنے گناہ گنو، سارے کرتے ہو، صبح نماز پڑھ کے گئے، تم نے 2 بجے تک سارے گناہ کیے، پھر مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ کے جاؤ گے، پھر کرو گے، اللہ کہتے خالی نہیں لوٹاؤں گا، میری نماز پڑھنے آئے ہیں، مجھ سے یاری لگا کے جاتے ہیں، تعلق نبھا کے جاتے ہیں، میرے گھر میں آتے ہیں، فجر کی نماز یہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر جب واپس چلے جاتے ہیں، آخر یہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کرنے کے بعد یہ ڈٹے تو نہیں، ضد تو نہیں کی، اڑے تو نہیں نہ گناہ پر، واپس مسجد کے اندر آئے ہیں، انہوں نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی، امام کے پیچھے سجدہ کر لیا، پہلا سجدہ کیا تو فجر کی نماز سے ظہر تک جتنے گناہ کیے تھے میں نے ان کے سارے معاف کر دیے، یہ فائدہ تو ہوا نا نماز کا، اب ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ صادر ہو بھی گیا، اللہ کہتا ہے یہ عصر کی نماز میں پھر آئے گا، پھر میں اس کی ظہر سے عصر تک سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، میرا اللہ کہتا ہے یہ تو نماز کے درمیان کے گناہ ہے، میرا بندہ 100 سال بھی اگر گناہ کرے، زمین سے آسمان تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک جتنے بھی گناہ کر یہ آسمان کے خلا کو بھر کر میری طرف ایک مرتبہ آ کر کہہ دے ربا، یہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں معاف کر دے، ارے شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، خبردار تیری بادشاہت نہیں چلے گی، میری
मोमिन की दूसरी अलामत निशानी ईमान बिल गैब के बाद युकीमून अस्सलाह, कि नमाज कायम कर ले, नमाज कायम कर ले। अल्लाह कहते सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा, घरों में बरकतें अता कर दूंगा। अरे नमाज तो मोमिन की मेराज है। लेकिन एक बात मैंने कही कि तकबीर उला के साथ हो, इस मसले को बखूबी समझिए। देखें, पूरी तारीख में उठा के देखिए, किसी भी आलिम की किताब, हदीस की, मुहद्दिस की किताब, मुफस्सिर की तफसीर उठाकर देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ नमाज खड़ी हुई हो, कोई भी अल्लाह के रसूल का सहाबी या मेरे नबी कभी भाग कर मस्जिद में पहली रकात में शामिल हुए। कोई नहीं बताएगा कि इमाम अली नमाज पे एक रकात के लिए लेट हो रहे थे, इमाम ने अल्लाह अकबर कह दिया, अली भाग कर आए, शामिल हो गए। नहीं, ये शरीयत का मिजाज नहीं है, ये दीन का मिजाज नहीं है, ये शरीयत की तबीयत नहीं है। कोई सहाबी भाग कर मस्जिद के अंदर पहली सफ में, पहली तकबीर में शामिल नहीं हुआ। मेरे और आपके नज़दीक इमाम अल्लाह अकबर कहता है, इसको हम तकबीर ऊला कहते हैं। ये तकबीर ऊला अव्वल पहली तकबीर ज़रूर है, वो वाली नमाज नहीं है। वो वाली नमाज है, साफ सुथरे कपड़े मस्जिद में पहन कर आइए, खुशबू लगा कर आइए, मिसवाक करके तशरीफ लाइए और सुन्नत के मुताबिक मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। अब वो जो आप फर्ज पढ़ेंगे उनके अंदर पावर आएगी, वो ताकत, नमाज की जुर्रत, वो आपको रोकेगी गुनाहों से और रियाकारी से, बदनज़री से, चोरी से, ये आपको रोकेगी। अगर नमाज हमारी ऐसी हो कि हमें खुद को ही नहीं पता कि क्या चल रहा है, कौन सी रकात है, वो नमाज फिर एतराज़ हो कि नमाज तो रोकती नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस तरह आजकल भी एतराज़ चल रहा है, पूरी दुनिया के उलमा, वलीउल्लाह, कामिल लोग दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इसराइल को तबाह और बर्बाद फरमा दे। हर नमाज में, सिर्फ जुमे में नहीं, ईदों में नहीं, हर नमाज में ये बद्दुआ की जा रही है कि नहीं? अल्लाह इसराइल को तबाह कर, यहूद को तबाह कर। वो वाली बात ख़त्म हो गई कि इनको अल्लाह हिदायत दे। अब इस तरह शुरू हो गया है नहीं? यहूदी तबाह हुए, इसराइल, ये दुआएं तो मक्का में भी हो रही, मदीने के इमाम भी कर रहे, ज़करिया मस्जिद के इमाम भी कर रहे, मैं भी करता हूँ, उल्टा मुसलमान शहीद हो रहे। ये क्या वजह है? फिर शराइत है दुआ की शराइत है, ये उलमा के ज़िम्मे। मुखालिफ बोल करो, मौलाना सैयद साहब करो। अच्छा, जो मेरे भाई हैं, मेरे तरह इल्म रखते हैं, सादे सादे, वो कहते हैं इतने मौलवी लगे हुए हैं, अभी तक दुआएं कबूल नहीं हो रही। मक्का के इमाम, मदीना के इमाम लगे हुए हैं, अभी तक दुआएं कबूल किसी मौलवी की भी नहीं हो रही। बात मौलवी की नहीं है, बात मेरी और आपकी है। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है मांगने वाली, वो शराइत नहीं है। दलील से समझाता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना करूँ आपका। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने शिकायत कर डाली, मूसा कलीमुल्लाह, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, दुआ करें, बड़ी गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए, तवज्जो है आपकी, दुआ करें। मूसा ज़करिया मस्जिद के इमाम थे, बोलो ना, नबी थे, रसूल थे, अल्लाह से बात करते थे, कोहे तूर पे जाते थे तो रात लाए थे। बोलो, 50 नमाज़ों से 5 का मशवरा देने वाले मेरे और आपके रसूल को कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम थे। बात समझ में आ रही है? मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर लो, ये बारिश नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में कूद पड़े, खड़े हो गए, दुआ कर रहे हैं,
یا اللہ بارش برسا دے، امت جل رہی ہے، امت جل رہی ہے۔ جس طرح آج مکہ اور مدینہ کا امام بھی کہتا ہے، آپ کی مسجد کا امام بھی کہتا ہے، اللہ غزہ جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، اللہ مسلمان جل رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں کو آسمانوں پہ اڑایا جا رہا ہے، اللہ یہود کو تباہ کر دے۔ اسی طرح موسیٰ بھی کہتے ہیں اللہ بارش برسا دے، جانور جل رہے ہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ زمین جل رہی ہے، زمین سے آگ نکل رہی ہے، اللہ بارش برسا دے، اللہ پانی بہا دے، اللہ آسمانوں سے ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ موسیٰ دعا کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ چشتی نگر کا امام تو نہیں تھا، وہ تیری زکریا مسجد کا امام تو نہیں تھا، وہ تو خدا کا لاڈلا رسول تھا، وہ تو اللہ کا پیارا رسول تھا، وہ تو نبی ہے، وہ تو رسول ہے، وہ تو کامل ہے، ارے وہ تو اس کا تو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی تو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، وہ تو خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ تو خدا کا اتنا لاڈلا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، خدا تو دیکھتا ہے۔ لیکن موسیٰ سے بات کرنے کے لیے خدا کہتا ہے قال ہی عصائی، یہ کیا ہے؟ موسیٰ بات بڑھاتا ہے اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ موسیٰ تو وہ ہے کہتے اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کتاب دینا چاہتا ہوں۔ 30 دن گزر گئے، پھر میرے تبلیغی ساتھیوں توجہ کرنا، وہ چلہ جو ہم لگاتے ہیں اللہ نے فرمایا 10 دن اور بھی لگاؤ، چلہ لگاؤ دین سمجھ میں آئے گا، چلہ لگاؤ کتاب دوں گا، چلہ لگاؤ تورات دوں گا، چلہ لگاؤ پھر یہ سارا دین لے جاؤ۔ پھر وہ چلہ وہ کوہ طور پہ لگایا، وہ تو موسیٰ تھا، بات بڑھ گئی، میں عرض کر رہا تھا میدانوں میں کھڑے دعائیں کر رہے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ اگر آپ سمجھتے ہو، آپ جانتے ہو، آپ نے اگر سنا ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس وقت بارش ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ تو نبی تھے، خدا کے رسول تھے، پھر بھی پانی نہ آیا، بارش نہ آئی۔ ہے موسیٰ جذبات میں آ گئے، موسیٰ تو جلالی پیغمبر تھے، رسول تھے، گرج کر بولے اللہ تجھے جو کہتا ہوں بارش برسا دے، بارش کیوں نہیں آتی؟ جبرائیل نازل ہوئے، موسیٰ تیرا رب کہتا ہے تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جس نے توبہ نہیں کی، گناہ کیا ہے، اسے کہہ دو وہ توبہ کرے، رب بارش برسا دے گا۔ صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ بات سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا بارش کیوں نہیں برسی، برس جائے، میں یہ نہیں کہتا، میں نے یہ دلیل اس لیے دی۔ آج مجھ جیسا بھولا بھالا میرا بھائی مسلمان کہتا ہے مولوی سارے دعائیں کر رہے ہیں، علماء سارے مانگ رہے ہیں، گدی نشین خان قائی سارے مانگ رہے ہیں، یہ بزرگ سارے مانگ رہے ہیں، یہ جماعتیں نکلی سارے مانگ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مکہ مدینہ کے اماموں نے مانگا، پھر بھی اس طرح کو کچھ نہیں ہو رہا۔ نہ غور کرے توبہ کی ہے یا نہیں کی، اگر نہیں کی تو پھر رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدقہ دل سے تم توبہ کرو، رب آسمانوں پہ تمہاری دعائیں قبول کر چھوڑے گا۔ بات یہاں بنے گی، اپنے دربار میں ہم جھانکے ہم نے کتنا توبہ کر لی، ہم نے کتنی، مجھے بتاؤ رمضان کی نمازوں میں 4-5 صفحے ہوتی تھی، فجر کی نمازوں میں 17 لوگ کہاں کیوں آتے ہیں، باقی کہاں چلے گئے؟ کیا اللہ کی روٹی نہیں کھاتے، اللہ کا رزق نہیں کھاتے؟ کیا اللہ نے گھر نہیں دیے، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ نے آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں کیا ذاتی لائے تھے، یہ پاؤں ذاتی لائے تھے، یہ ہاتھ ذاتی لائے تھے؟ کیا روٹی اپنی بنائی ہے؟ کیا رزق اپنا ذاتی بنا لیا ہے؟ پانی اپنا ذاتی بنا لیا ہے؟ کیا اللہ کا رزق پورا سال نہیں کھاتے؟ کیا اللہ سے بات چیت نہیں ہے؟ کیا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے؟ اگر کوئی اور خدا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی سجدے نہ کرو، کوئی نمازوں کی طرف نہ آؤ، کوئی توبہ نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ روٹی بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ بنانے والا خالق بھی ہے، بناتا بھی وہی ہے، آنکھیں دینے والا بھی وہی، ہاتھ دینے والا بھی وہی ہے،
بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے دیا ہے، پھر میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ کے محمد پھر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے دیا ہے پھر کیوں نہیں کرتے؟ ایسی غفلت. 10 منٹ کے لیے دکان بند نہیں ہو سکتی، کارخانہ بند نہیں ہو سکتا، کاروبار بند نہیں ہو سکتا، تعلیمی ادارے بند نہیں ہو سکتے. ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب گئی، عشاء نماز گئی. کیوں؟ شٹل گراؤں گا، دروازہ بند کروں گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ارے اللہ پیسہ دے دے. 1 لاکھ روپیہ آپ نے کما لیا آج کی جہری میں، اب سے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، کس سے لوگے؟ کس سے مانگو گے؟ کیوں نہیں 1 لاکھ کو عافیت سمجھ کر اللہ سے راضی ہو جاتے؟ اللہ جو تو نے دیا اسی میں برکت ڈال. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. میں عرض کر رہا تھا مومن کی دوسری علامت اور دوسری نشانی ہے، پہلی ایمان بالغیب، دوسری یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے. آپ بتاؤ ہمارا مالک کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ داتا کون؟ دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بیٹا دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ اللہ اللہ. یؤمنون بالغیب پہلی صفت. دوسری یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کے اندر اللہ فرماتا ہے پڑھو. مجھے تمہاری نمازیں بڑی پسند آتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.